وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حجابات کا ذکر چل رہا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ اور آثار سلف میں اللہ کے حجابوں کا جو بیان موجود ہے، ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی روایت جو ہمارے سامنے ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت پہ داخل ہو جائیں گے، فتثیر علیہم ریحا یقال لها المثیرہ، تو اہل جنت کی طرف ایک ہوا چلائی جائے گی جس کو مثیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی عجیب و غریب ہوا ہوگی جو جنتیوں کو اٹھا کے سیدھے جنت عدن میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ سے ملاقات کے لیے آدمی سمندروں میں بھی سوار ہو کے جائے گا اور ہواؤں پہ سوار ہو کر بھی جائے گا۔ اللہ کے عرش کے بیان میں یہ بات آ چکی ہے کہ کچھ سمندر اللہ کے عرش کے نیچے ایسے ہیں جن پر سوار ہو کر آدمی اللہ سے ملاقات کے لیے جائے گا۔ ایسے ہی اللہ نے جنت کے اندر ایک ہوا بنائی ہے جس کو مثیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا تمام جنتیوں کو اٹھا کے جنت عدن میں لے کے جائے گی، اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے اور اللہ رب العالمین کی مہمان نوازی کے لیے۔ آگے دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حتی تنتہی بہم الی جنت عدن، اب یہ ہوا ان کو لے کر جنت عدن تک آئے گی، فتقول الملائکۃ یا ربنا قد جاء القوم، جیسے ہی لوگ جنت عدن میں پہنچیں گے، اللہ کے فرشتے اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ قوم آ گئی، جنتی آ گئے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ فرمائے گا، مرحبا بالصادقین ومرحبا بالطائعین، کہ خوش آمدید ہو سچے لوگوں کے لیے، اور سچائی کلمہ توحید میں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، سب سے سچا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ ہے جو سچی توحید والا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہے گا۔ وَمَرْحَبًا بِالطَّائِعِينَ، اور خوش آمدید ہے ایسے لوگوں کو جو اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ سب سے بہترین اطاعت و فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہے گا اور کہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے خوش آمدید ہے، آ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد میں فَيَكْشِفُ اللَّهُ لَهُمُ الْحِجَابَ، اللہ رب العالمین اپنا حجاب ہٹا لے گا۔ فَيَتَمَتَّعُونَ بِنُورِ الرَّحْمَانِ، لوگ رحمان کے نور سے فائدہ اٹھائیں گے، رحمان کے نور سے لذت یاب ہو رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نور کی جلالت شان کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں حَتَّى لَا يُبْصِرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کوئی جنتی کسی جنتی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوگا۔ نور رحمان کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کی نگاہیں چنیا جائے گی، اللہ رب کریم کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین بندوں سے گفتگو فرمائے گا، اور جب پردہ فرمائے گا تو پردہ فرمانے سے پہلے اللہ فرمائے گا ارجعوہم الی القصور بالتحف، اب ان کے محلات کی طرف ان کو لوٹا دو اور تحفے تحائف کے ساتھ میں لوٹاؤ۔ فلما رجعوا قد ابصروا بعضهم بعضا، چنانچہ جب ان کو جنتیوں کو ان کے مقامات پر لوٹایا جائے گا تب جا کر کے یہ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے، ورنہ ان کی نگاہیں خیرہ ہو چکی ہوگی اللہ کے دیدار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! اور پھر اللہ رب العالمین کے دیدار کی طلب میں پھر یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ کب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہی روایت بیان کر کے آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ رحمان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ رب کریم اپنی مہمان نوازی کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے جب بلائے گا تو ہواؤں پہ سوار کر کے جنت کے سمندروں پہ سوار کر کے بلائے گا، اور پھر اس کے بعد میں تحفے طائف کے ساتھ میں اپنا دیدار کرا کے، بغیر حجاب کے دیدار کرا کے روانہ فرمائے گا۔
اللہ اکبر، کیا خوبصورت مہمان نوازی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس مہمان نوازی سے مشرف فرمائے. تو بزرگوں اور دوستو، اس روایت کے اندر اللہ کے حجاب کے ہٹانے کا ذکر موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک یہودی اللہ کے نبی کے پاس میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ هل اللہ احتجب عن خلقہ بشیء غیر السماوات، کیا اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن سے حجاب کر رکھا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے حجابوں کے بارے میں بتایا. اللہ اکبر، دیکھیے کیا زبردست حجابات اللہ نے اپنے لیے بنائے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم احتجب اللہ عن خلقہ غیر السماوات باشیاء، بہت ساری چیزوں سے اللہ نے اپنی مخلوقات سے پردہ کر رکھا ہے. فبینہ وبین الملائکۃ 70 الف حجابا من نور، اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے درمیان 70,000 حجاب نور کے بنائے ہیں. و70 حجابا من نار، اور 70 حجاب اللہ نے آگ کے بنائے ہیں، آگ کے حجابات ہیں. اللہ اکبر. و70 حجابا من نہار، اور 70 حجاب دن کے ہیں، دن ہی دن کے حجابات. اللہ اکبر. و70 حجابا من ظلمہ، اور 70 حجاب تاریکی کے ہیں، تاریکی ہی تاریکی، ایسی تاریکی جس کا عالم بیان نہیں کیا جا سکتا. و70 حجابا من رفارف استبرق، اور 70 حجاب باریک ریشم کے. و70 حجابا من رفارف السندس، اور 70 حجاب موٹے ریشم کے. و70 حجابا من در ابیض، 70 حجابات سفید موتیوں کے. و70 حجابا من در احمر، 70 حجابات لال رنگ کے موتیوں سے. و70 حجابا من در اصفر، 70 حجابات پیلے رنگ کے موتیوں سے. و70 حجابا من در اخضر، 70 حجابات سبز رنگ کے موتیوں سے. و70 حجابا من ضیاء، اور 70 حجابات روشنی کے، جس روشنی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا. سبحان اللہ. و70 حجابا من ثلج، اور 70 حجابات اللہ رب العالمین نے برف کے بنائے ہیں. و70 حجابا من ماء، اور 70 حجابات اللہ نے پانی کے بنائے ہیں. و70 حجابا من غمام، اور 70 حجابات بادلوں کے بنائے ہیں. و70 حجابا من برد، اور 70 حجابات اولوں کے بنائے ہیں. و70 حجابا من عظمت اللہ، اور 70 حجابات اللہ کی عظمت کے ہے. التی لا توصف، جس کا وصف کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ رب العالمین نے کئی قسموں کے حجابات سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں احتجب ربنا تبارک و تعالی عن جميع خلقه من فوق السماوات السبع والبحر الاعلى فوق ذلك كله، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حجابات میں سے ایک حجاب سمندر کا بنایا ہے جس کو بحر اعلیٰ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کے اوپر اللہ کے حجابات ہیں. اور ان حجابوں کی آوازیں بھی ہیں. ان حجابوں کی آوازوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دون اللہ تبارک و تعالی 70,000 حجاب وما تسمع نفس شيئا من حس تلك الحجب الا زهقت نفسه، کہ لوگوں اللہ کے اور مخلوقات کے درمیان 70,000 حجابات ہیں اور ان حجابوں کی آوازیں ہیں.
ان حجابوں کی آوازوں کو اگر مخلوقات سن لے تو ان کی روح فنا ہو جائے گی۔ اب اللہ کے حجابوں میں سے ہر حجاب کی آواز ہے، جیسے کچھ حجابوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، هل ينظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین آئے گا، اللہ کے اور مخلوقات کے درمیان 70 حجابات ہوں گے، اس میں سے نور کے، ظلمت کے اور پانی کے حجابوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک حجاب کی آواز کو بھی مخلوق سن لے، تنخلع منها القلوب، تو ان کے دل باہر آ جائیں، ان کے دل پھٹ جائیں۔ یہ عالم ہے اللہ کے حجابوں کا، اور ان حجابوں کی آوازوں کا، ان حجابوں کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ دیکھیں ان حجابوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان منها لحجبا ما ينفذها شیء، کہ اللہ کے ایسے ایسے حجابات ہیں کہ ان کو پار کرنے کی کسی مخلوق میں طاقت نہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَحُجُبًا مَا يَسْتَطِيعُهَا شَيْءٌ، ایسے ایسے حجابات ہیں جن کو کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، وَإِنَّ مِنْهَا لَحُجُبًا مَا يَسْمَعُ حِسَّ تِلْكَ الْحُجُبِ لَا يَرْبِطُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ إِلَّا إِنْ خَلَا، اور ان حجابات کی اللہ نے جو آوازیں بنائی ہے، اگر اللہ تمہارے دلوں پہ ہاتھ نہ رکھے تو تمہارا دل پھٹ جائے۔ کتنی عظمت والی آوازیں ہیں دیکھیں آپ، اور یہ جو اللہ رب العالمین کے حجابات ہیں، ان کی آوازوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور یہ تمام کے تمام حجابات بڑے مقدس ہیں، تمام حجابوں کے درمیان اللہ نے طویل طویل فاصلے بنائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن زیاد القرظی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان بین الجبار و بین ادنی خلقہ حجب ما بین کل حجابین کما بین السماء والارض، کہ اللہ کے اور مخلوقات کے درمیان جو حجابات ہیں، ایک سے دوسرے حجاب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان۔ اللہ اکبر، کتنا، سوچو آپ کتنے حجابات ہیں، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان۔ اسی طرح اللہ کے حجابوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں، وَكُلُّ حِجَابِ رَبِّنَا مُقَدَّس، اللہ کے تمام حجابات مقدس ہے، جیسے اللہ رب العالمین بڑا مقدس ہے، اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قدوس ہے، تو اللہ نے اپنی مخلوق سے جن حجابوں کے ذریعے پردہ کر رکھا ہے وہ حجابات بھی بڑے مقدس ہیں، اللہ کا ہر حجاب مقدس ہے، ہر حجاب پاکیزہ ہے، ہر حجاب تقدیس بیان کرتا ہے۔ اب یہاں مقدس ہے اور بعض ائمہ نے اس کو مقدس پڑھا ہے، ہاں، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے تمام حجابات اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آگے بھی روایات آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام حجابات اللہ کی تقدیس اور بڑائی کیسے بیان کرتے ہیں، آگے آئے گا۔ اور ان حجابات کے حاجب بھی ہیں، کیا ہیں؟ ان حجابات کے حاجب ہیں، دربان ہے ان حجابات کے، ان حجابات کے نگراں ہیں، ان حجابات کے اوپر اللہ کے فرشتے نگرانی کرتے ہیں، کارندے ہیں۔ چنانچہ حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یاد کیجئے اس دن کو جب روح فرشتے کھڑے ہوں گے، جب روح فرشتے یا روحانیین فرشتے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کا منظر اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے امام ضحاک کیا کہتے ہیں، دیکھیے، کہتے ہیں الروح حاجب اللہ یقوم بین یدی اللہ وہو اعظم الملائکہ، کہ روح یہ جو حاجب ہے اللہ کے حجابوں پر، جو نگراں فرشتہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا فرشتہ ہے، لو فتح الروح فاہ لأکل جمیع الخلق،
اگر یہ اپنا منہ کھول لے تو تمام مخلوقات کو ایک نوالے میں اندر ڈال لے گا۔ اور یہ جو اللہ کے حجابوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حجابوں کی نگرانی کرتا ہے، اس کی دربانی کرتا ہے، اس فرشتے کو دیکھ کر کے آسمان کے فرشتے ڈر کی وجہ سے اس کی طرف نگاہیں تک نہیں اٹھاتے ہیں۔ لا يرفعون الملائکۃ ابصارهم خوفا منہ، اس کے خوف سے اللہ کے فرشتے اپنی نگاہوں کو اوپر نہیں اٹھاتے۔ اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے اپنے حجابوں کی نگرانی کے لیے بنایا ہے۔ اور بعض ائمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جتنے روحانیین فرشتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ اللہ کے حجابوں کی نگرانی کرنا، اور ان حجابوں کی نگرانی والے فرشتے رمضان المبارک میں اترتے ہیں، ان کو روحانیین کہا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے رمضان المبارک میں آ رہے ہیں تو سوچو رمضان کی قدر اور عظمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حاجبین فرشتوں میں روحانیین فرشتے ہیں یا روح نامی فرشتہ ہے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی حاجب ہیں۔ حضرت خالد بن ابی عمران کہتے ہیں جبریل امین اللہ الی رسلہ ومیکائیل یتلقی الکتب واسرافیل بمنزلۃ الحاجب، کہ جبریل امین جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، مخلوق کے درمیان نبیوں کے پاس میں پیغام لے کر کے آتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام یہ اللہ کی کتاب حضرت جبریل کو سونپتے ہیں، یا دیگر فرشتوں کو لوگوں کے نامہ اعمال میں کیا لکھنا ہے، کیا لکھا ہے، یا کس کی موت ہونی ہے، کیا ہے، یہ سارے امور میکائیل جو ہے وہ ان کو لکھ کر کے روانہ کرتے ہیں۔ یا اللہ کی جانب سے جو پیغام آتے ہیں اس کی ذمہ داری، اس کے لینے کی ذمہ داری میکائیل علیہ السلام کی، اور پھر وہ جبریل تک پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بمنزلۃ الحاجب، یہ حاجب کے درجے میں ہے، یہ اللہ کے حجابوں پر نگراں ہیں۔ تو اللہ کے حجابوں کے 3 نگراں ہیں، روح فرشتہ، اسرافیل فرشتہ اور اللہ کے روحانیین فرشتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے حجابوں کو کیسے پیدا فرمایا اس کی بھی تفصیل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں احتجب اللہ من خلقہ، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات سے پردہ کر رکھا ہے۔ وخلق 4 بیدی، 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آدم والعرش والقلم وجنت عدن، آدم کو، عرش کو، قلم کو اور جنت عدن کو۔ وخلق سائر خلقہ بقولہ کن، اور باقی تمام مخلوقات کو کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ ومنہ الحجاب خلقہ بقولہ کن، اور اسی میں سے حجاب بھی ہے جس کو اللہ نے کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ تو اب جتنے حجابات ہیں سارے کے سارے حجابات اللہ نے کن کہہ کر کے پیدا فرمائے۔ بات سمجھائی؟ ہاں۔ تو اب اسی کو مزید تفصیل میں دیکھیں، اللہ کے حجابات کو اللہ نے کیسے کیسے پیدا فرمایا اور کون کون سے مزید حجابات ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ حبیب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خلق اللہ رداء الکبریاء وحجابہ بقولہ کن، اللہ نے اپنا پہلا حجاب جو اللہ کے چہرے کے سب سے زیادہ قریب ہے، جس کو ردائے کبریا یا حجاب کبریا کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ مِمَّا يَلِي وَجْهَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، یہ ہمارے رب کے چہرے کے سب سے زیادہ قریب۔ ثم كون حجاب العزہ بقولہ کن، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے حجاب عزت کو پیدا فرمایا۔ یہ دوسرے نمبر کا حجاب ہے جس کو حجاب عزت کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ ثم خلق حجاب العظمہ، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے حجاب عظمت کو پیدا فرمایا بقولہ کن، کن کہہ کر کے۔ اب یہ حجاب عظمت جو ہے یہ کتنے زیادہ ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ثم خلق حجاب الجبروت، پھر اللہ رب العالمین نے حجاب جبروت پیدا فرمایا، اور یہ وہی حجابات ہے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات سے پردہ کر رکھا ہے۔ حجاب جبروت ان کو کہا جاتا ہے۔
اور ان حجابوں کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جو حجاب بنایا ہے، ہاں یہ دیکھیں، ثم خلق حجابا ثم خلق 10,000 حجاب من نار، پھر اللہ رب العالمین نے 10,000 آگ سے حجابات بنائے اور ان آگ سے حجابات کے ذریعے پھر پردہ فرمایا۔ ثم خلق 10,000 حجاب من ماء، پھر 10,000 پانی کے حجابات پیدا فرمائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من ثلج، پھر 10,000 برف کے حجابات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من زمرد اخضر، پھر اللہ رب العالمین نے 10,000 حجابات یہ سبز رنگ کے موتی سے بنائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من نور، پھر 10,000 حجابات نور سے بنائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من در، پھر 10,000 حجابات اللہ نے موتی سے بنائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من یاقوت، اور پھر 10,000 حجابات یاقوت سے بنائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من لؤلؤ، پھر 10,000 حجابات اللہ نے موتی سے بنائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من ذهب، پھر اللہ رب العالمین نے 10,000 حجابات سونے سے بنائے۔ ثم خلق 10,000 حجاب من لجین وہی الفضہ، اور پھر 10,000 حجابات اللہ رب العالمین نے چاندی سے بنائے۔ ثم خلق 100,000 حجاب و73,000 حجاب، پھر اللہ رب العالمین نے 1,73,00,000 حجابات اپنے لیے اختیار فرمائے۔ وَذَلِكَ مَا أَدْرَكَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ هُنَالِكَ شَيْئًا إِلَّا أَحْرَقَهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ الْحُجُبُ، اگر اللہ کے یہ سارے حجابات نہ ہوتے تو مخلوقات اللہ رب العالمین کے چہرے کی تمازت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی۔ اور ان حجاب کا معاملہ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہب بن منبہ سے بیان کیا کہ اللہ کے تمام حجابوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی 500 سال کی مسافت ہے ہر حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان۔ اب یہ کئی انواع و اقسام کے حجابات ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ حجابات ہیں، اور ان تمام حجابوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی تعداد ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے کتنا زیادہ دور ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے حجابوں کے بارے میں آگے فرمایا، فاحتجب الرب تبارک و تعالی قبل ان يخلق الخلق رحمة منه للخلق ب100,000 حجاب و73,000 حجاب لولا ذلك ما أدرك سبحات وجهه هنالك شيئا إلا حرقه ثم قال كن فكون النار تحت العرش۔ اب ان تمام حجابوں کے بعد میں اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے ایک آگ بنائی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس آگ کے بعد میں کیا بنایا یہ بھی دیکھیں، اولها فی علم اللہ وآخرها فی ارادۃ اللہ، کہ یہ جو عرش کے نیچے جو آگ ہے اس کے بارے میں اس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ معلق بقدرتہ، اور یہ بھی اللہ کی قدرت سے معلق ہے۔ ثم خلق الظلمۃ بحرا تحت العرش، پھر ظلمت کا ایک سمندر اللہ نے بنایا ہے عرش کے نیچے، اور اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں، اولہ فی علم اللہ وآخرہ فی علم اللہ، پہلا اس کی ابتدا اور انتہا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ معلق بقدرت اللہ، یہ بھی اللہ کی قدرت سے معلق ہے۔ ثم قال کن فکون الماء بحرا تحت العرش، پھر اس کے بعد میں اللہ نے کن کہہ کر کے پانی کا سمندر بنایا ہے۔ اولہ وآخرہ فی علم اللہ، اس کا بھی علم اللہ کو ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ معلق بقدرت اللہ۔ تو اب خلاصہ کیسا نکلا
کہ اللہ کے عرش کے نیچے بھی سمندر ہے، پھر آگ ہے، پھر ظلمت کا سمندر ہے، پھر اس کے بعد میں پانی ہے، اللہ اکبر، اور پھر حجابات بھی ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وحجاب العزہ وحجاب الملک وحجاب السلطان وفی تلک الحجب حجاب الغمام، کہ اللہ رب العالمین کے حجابوں میں سے ایک حجاب عزت بھی ہے، ایک حجاب ملک ہے، ایک حجاب سلطان ہے، اور حجاب غمام ہے۔ یہ مزید آپ حجاب اس کے اندر شامل کر لیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جنتان من فضة آنیتهما وما فیہما وجنتان من ذهب وآنیتهما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه فی جنت عدن، کہ اللہ رب العالمین نے دو جنتیں چاندی کی بنائی اور ان دونوں جنتوں کے اندر جب لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کے دیدار کے اور لوگوں کے درمیان صرف ایک ہی حجاب ہوگا، وہ حجاب کبریا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے حجابات کی تسبیحات بھی ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ مخلوقہ فی حجاب اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کے حجابوں میں اللہ کے فرشتے بھی دیکھے، وسمع تسبیحہم، اور ان فرشتوں کی تسبیحات بھی اللہ کے نبی نے سنی، وسمع حس تسبیح الحجب، اور ساتھ میں یہ جو اللہ کے حجابات ہیں ان حجابات کی تسبیح بھی اللہ کے رسول نے سنی۔ آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں لولا اربط اللہ علی قلبی، اگر اللہ رب العالمین میرے دل کو نہ تھامتا لمت علی الفوری، تو میں فوری طور پہ مر جاتا۔ اور جب جب اللہ کے رسول کو کسی حجاب میں داخل کیا جا رہا تھا تب تب اللہ کے رسول کہتے تھے کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں میں وصف نہیں بیان کر سکتا۔ ان حجابوں کی عظمت کتنی زیادہ ہے، ان کی آوازیں کیسی ہے، ان کی تسبیحات کیسی ہے، اس کو انسان کی سننے کی طاقت نہیں ہے بزرگ اور دوستوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ سب چیزیں دکھائی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، یہاں جو کلمہ سبحات ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے احمد بن یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں انہا سبحان اللہ انما ہوا تعظیم اللہ لہ وتنزیہہ، کہ اللہ رب العالمین کے حجابات کی جو آوازیں ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے حجابوں سے آوازیں آتی رہتی ہیں، یا اللہ رب العالمین کے نور کی جو جلالت ہے اس کے اندر بھی یہ تسبیحات گونجتی رہتی ہے، اگر اس کو انسان سن لے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نور کے اندر جو جلالتیں ہیں اس کے اندر تسبیحات ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے حجابوں کے اندر تسبیحات ہے، ان حجابوں کی تسبیحات ہے، اگر ان کو مخلوقات سن لے تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ان حجابات کو دیکھنے کی بات تو الگ ہو گئی، ان حجابات کو اگر سن بھی لے تو انسان جو ہے فنا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی عظمت کا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے لوح محفوظ اور اپنے درمیان حجاب قائم کر رکھا ہے، چنانچہ جبر بن عبداللہ ابن نفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بین لوح المحفوظ و بین اللہ حجب، لوح محفوظ اور اللہ کے درمیان حجابات ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے اسرافیل، میکائیل اور جبریل کے درمیان بھی اللہ نے حجاب بنا رکھے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اقرب الخلق من اللہ جبریل و میکائیل و اسرافیل وانہما من اللہ تبارک و تعالی لمسیرۃ 500 الف سنہ وبینہما وبین اللہ 70 الف حجاب، کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں اللہ کے سب سے قریب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہے، اور ان کے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجابات ہیں نور کے۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے درمیان اور عرش کو تھامنے والے فرشتوں کے درمیان اور دیگر فرشتوں کے درمیان بھی حجابات اللہ نے بنا رکھے ہیں، چنانچہ حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بین الملائکۃ و بین العرش 70 الف حجاب من نور،
کہ عرش کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان، جو عرش کے نیچے بہت سارے فرشتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، خیمہ زن فرشتے ہیں، بہت سارے انواع و اقسام کے فرشتے ہیں، تو ان تمام فرشتوں کے اور عرش کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ اب اللہ کے اور عرش کے درمیان حجابات ہیں، ان کا ذکر تو اوپر آ چکا ہے، اور عرش کے نیچے جو لوح محفوظ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان حجابات ہیں، پھر جبریل اور اسرافیل و میکائیل اور اللہ کے درمیان حجابات ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے عرش اور عرش کے نیچے دیگر فرشتوں کے درمیان حجابات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان فرشتوں سے بھی اللہ رب العالمین نے حجاب کر رکھا ہے۔ بین العرش و بین الملائکۃ 70,000 حجاب، اللہ کے عرش کے اور اللہ کے فرشتوں کے درمیان، عرش اور فرشتوں کے درمیان حجابات ہیں۔ وبین الکرسی وبین العرش حجاب، اسی طرح اللہ کی کرسی اور اللہ کے حجاب اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش کے درمیان بھی حجاب ہے۔ چنانچہ وہ حبیب منبہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بین ملائکۃ حملۃ الکرسی وبین ملائکۃ العرش 70 حجابا من ظلمہ و70 حجابا من برد و70 حجابا من ثلج و70 حجابا من نور غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام ومن الحجاب إلى الحجاب مسيرة 500 عام لولا تلك الحجب لاخترق ملائكة الكرسي من ملائكة نور العرش فكيف بنور رب سبحانہ وتعالى الذي لا يوصف۔ اس کا پورا ترجمہ یہ ہے، وہ حبیب منبہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حاملین عرش فرشتوں کے درمیان اور حاملین کرسی فرشتوں کے درمیان اللہ نے حجاب بنا رکھا ہے۔ ہزاروں سال کا یہ فاصلہ ہے، اور اگر یہ حجاب نہ ہوتا تو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتوں کا جو نور ہے اس کی وجہ سے اللہ کی کرسی کے اٹھانے والے فرشتے جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس شدت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے حجابوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی طرح بین السماء السابعۃ و بین الکرسی، اب اللہ کی کرسی اور 7ویں آسمان کے درمیان بھی حجاب ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بین السماء السابعۃ و بین العرش 70,000 حجاب، یہ جو 7واں آسمان ہے، اس 7ویں آسمان کے اوپر کرسی ہے، اس 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان بھی 70,000 حجابات ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کرسی کے حجاب کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، اور وہاں پر آپ نے صریف الاقلام سنے تھے۔ تو 7ویں آسمان سے کرسی کے درمیان حجابات ہے، پھر کرسی سے اللہ کے عرش کے حاملین فرشتوں کے درمیان حجابات ہیں، پھر یہاں سے عرش سے لے کر اوپر اللہ تک حجابات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حجابوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور پھر ان حجابوں سے اللہ رب العالمین نے مخلوقات بھی بنائی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے حجابوں کے نور سے اللہ کے عرش کا نور ہے، اللہ کے عرش کے نور سے اللہ کی کرسی کا نور ہے، اللہ کی کرسی کے نور سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کے سورج اور چاند اور ستاروں کو منور فرمایا ہے۔ تو اس کا ذکر بھی حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر وارد ہوا ہے، خلق اللہ عز و جل من نور عرشہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے نور سے کس کو پیدا فرمایا؟ مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر دیگر مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے حجابات کے نور سے پیدا فرمایا۔ کچھ جو نورانی مخلوقات ہیں ان کو حجاب کے نور سے پیدا کیا گیا، کچھ کو عرش کے نور سے پیدا کیا گیا، کچھ کو کرسی کے نور سے پیدا کیا گیا۔ اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرش اور کرسی کے نور سے جو آسمانوں اور زمینوں میں سورج چاند ستارے ہیں، ان ستاروں اور سورج کے نور سے، چاند کے نور سے روئے زمین پہ بہت ساری مخلوقات کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے نا۔ ان کے اندر وٹامن ڈی وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو الحمدللہ اس طرح اللہ کے حجابوں کے نور سے پیدا ہونے والی مخلوقات بھی ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کے حجابوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حجابوں کی تفصیل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔